اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ہم وطنوں، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں اور تمام عالم تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اپنے امان میں رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، خوشیاں دکھائے، اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے جب میں بات کر رہی ہوں تو یہ میرے ہاتھوں پہ آپ کو یہ کھرونچے نظر آ رہی ہوں گی، یہ بھی دیکھیں۔ میں اس کا بھی احوال بتا دوں تھوڑا سا۔ یہ جو ظلم میرے پہ ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کس نے حملہ کیا ہے۔ یہ جناب میں ایک چھوٹا سا، میرے ایک کولیگ نے مجھے اتنا سا 2 ہفتے کا پیرٹ گفٹ کیا۔ مجھے پیرٹس پسند ہیں تو انہوں نے مجھے لا کے چھلے کا بچہ دے دیا۔ اب اس پیرٹ کا اتنا ڈیمانڈنگ ہے، وہ اتنا ٹائم لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ۔ اس سے پہلے ایک عدد بلی صاحبہ ہیں جو میں نے پالی نہیں ہوئی، اسٹریٹ کیٹ ہے، لیکن وہ میرے گھر کھانا پینا بیٹھنا میرے پاس لاڈ پیار کرنا اپنا ایک قانونی حق سمجھتی ہیں، تو اسی وہ حق سے اندر آتی ہیں۔ ہم نے ان کا نام بیلا رکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا، اب جب طوطا میرے پاس ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بیلا کو ذرا دور رکھوں، حالانکہ وہ اٹیک نہیں کرتی اس پہ، کہ طوطا صاحب دیکھ کر بڑے اینگری ینگ مین ہے، بہت ہی بھی اینگری ینگ مین ہے وہ ہمارا طوطا، وہ تو پورے جوش و خروش سے حملہ کرتا ہے اس پہ۔ بہرحال وہ میں ان کو ڈسٹنس قائم رکھ لیتی ہوں اور اس کو بھگا دیتی ہوں زیادہ تر بلی کو، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کو بھی کھانا بھی ہم نے سرنجوں سے دینا ہوتا ہے۔ وہ جناب وہ اتنا غصہ، میں نے اس کو پیچھے کر رہی تھی، اس کو اتنا غصہ آیا کہ تم طوطا نہیں اڑا رہی اور مجھے پیچھے کر رہی ہو، تو اس نے غصے کا اظہار یہ مجھے پنجے مار کے کیا کہ تم مجھے کیوں پیچھے کر رہی ہو۔ تو یہ اس محبت کی نشانی ہے، تو بلیوں کی محبت کی نشانی۔ جانور بھی بہت جالس ہوتے ہیں بھائی، ہم ہی نہیں انسان، اب جانوروں میں بھی جالسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک تو میں نے مجھے بہت زیادہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو میں نے شادی کے لیے کلمہ طیبہ کا جو وظیفہ بتایا تھا کہ میں اس کو رپیٹ کر دوں، اور وہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، یا کوئی مسپلیس ہو جاتا ہے، گم جاتا ہے۔ اور بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے یہ، کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی شادی کرنے کے لیے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے ہر فرض اپنی نیت پہلے کرنی ہے 1.25 بار کلمہ پڑھنے کی، کہ اللہ میرے لیے، یا اگر بچیاں بچے خود کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے، کہ ہمارے لیے زندگی کا بہترین ساتھی مل جائے اور جلد از جلد مل جائے اور ہماری شادی ہو جائے۔ اور اگر والدین کر رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ ایک تو اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ آپ نے اتنی مدت میں پورا کرنا ہے، آپ نے یہ شروع کرنا ہے اور آپ کا کام شروع ہو جانا ہے، اور لیکن آپ کا کام ہو بھی جائے تو بھی آپ نے اس کو کمپلیٹ ضرور کرنا ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد، آپ کوئی بھی، جو آپ 5 نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ نے وہاں پہ کسی سے بات کیے بغیر، اس میں یہ ایک احترام، یہ ایک پروٹوکول ہے کہ جب آپ نے اس فرض نماز کے بعد کلمہ پڑھنے بیٹھنا ہے تو اس دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ آپ نے کلمہ بے شک جتنا بار بھی پڑھ سکیں، 5 تسبیحاں کر لیں، 5000 بار کر لیں، 1000 بار کر لیں، 500 بار کر لیں، 100 بار کر لیں، آپ وہ پڑھ کر اس دوران کسی سے بات نہ کریں، دعا کریں، اور پھر وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں ایک پیپر پہ کہ آپ نے کتنی بار پڑھ لیا، تاکہ آپ اینڈ آف دا ڈے آپ کاؤنٹنگ کر سکیں کہ آپ کا۔ اب جیسے ہی کلمہ یہ آپ سٹارٹ کریں گے وظیفہ، انشاءاللہ دنوں میں دیکھیں گے آپ کے رشتے کے معاملات میں ہلچل شروع ہو جائے گی۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ لوگ 3000 تک پہنچتے ہیں، 4000 تک پہنچتے ہیں تو شادی بھی ہو جاتی ہے۔ اب لیکن اگر شادی ہو بھی جاتی ہے، اللہ کرے کہ جلد از جلد ہو جائے، تو آپ نے اس کے بعد کلمے کی تعداد پوری کرنی ہے، یہ اس کا ایک لازمی جزو ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو پلیز اس کا تھوڑا سا ہدیہ نکال دیا کیجئے۔ لوگ عام طور پہ وظیفوں کا بتانے، عملیات کے لیے آپ سے ہدیہ لیتے ہیں، اسی لیے کہ اس کا ہدیہ نکالنا ضروری ہوتا ہے، لیکن چونکہ میں ایسا کچھ کرتی نہیں، تو اس لیے آپ اپنی مسجد میں کسی غریب کو کھانے کی صورت میں، کیش کی صورت میں، تھوڑا بہت جو حسب توفیق ہے ہدیہ نکالا کریں۔ اور اب کلمے ہی کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک چیز اور بتا دوں، اپنی زندگی میں ایک بار ایک تسبیح کلمہ کی پڑھنے کی روٹین شامل رکھیں، کیونکہ روز حشر جب سب لوگ ایک
عجیب و غریب صورتحال میں ہوں گے، بھکلائے ہوں گے، گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے تپتی زمین کے اوپر، ایسے میں جو لوگ کثرت سے کلمہ پڑھتے تھے، کلمے کی کو 100 بار پڑھتے تھے، اللہ کا خاص کرم اور ان پہ رحمت کے بادل ہوں گے. ان کے لیے بالکل ڈفرینٹ سیناریو ہوگا، ان کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی، کیونکہ کلمہ ترازو پہ بہت بھاری ہے. کلمہ اللہ کی وحدانیت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الزماں ہونے کا، آخری نبی ہونے کا اعلان شہادت ہے. تو اس کو آپ اگر ایک تسبیح ڈیلی کلمہ کی پڑھنے کی آپ اپنی زندگی کی روٹین بنا دیں، تو آپ کو قبر میں، آخرت میں، روم حشر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. دعا میں یاد رکھیں.